السلام علیکم ٹو کلاس. چلیں آج ہم اپنی نیکسٹ ریڈنگ سٹارٹ کرتے ہیں اردو ہماری قومی زبان کی. اس بات کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ اردو کے لیے زمین پنجاب میں تیار ہوئی اور اس نے دلی پہنچ کر خاص حالات میں اردو نام پایا. جیسے جیسے رابطے بڑھے یہ زبان تمام شہروں اور دور دور کے علاقوں میں پھیلتی چلی گئی. اردو ترقی کرتے کرتے اب بہت آگے بڑھ چکی ہے اور دنیا کی بڑی زبانوں میں سے ایک ہے. اردو کا تعلق مسلمانوں سے ہے اور اس زبان کو ترقی دینے کی ساری کوششیں بھی مسلمانوں کی ہیں. اردو ہماری قومی زبان ہے. قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ ہماری قومی زبان اردو ہوگی. یہ زبان پاکستان کے چاروں صوبوں میں بولی اور سمجھی جاتی ہے. یہ ہمارے درمیان رابطے کا کام دیتی ہے. یہ ہمارے اتحاد کی علامت ہے. ہمارا بہت سا مذہبی سرمایہ اسی زبان میں ہے. یوں ہمارا فرض ہے کہ ہم اس سے پیار کریں اور اپنی قومی زبان کی حفاظت اور ترقی کے لیے ہر ممکن کام کریں. ٹھیک ہے بچے، آپ نے یہاں سے لے کر اتنی ریڈنگ یاد کرنی ہے. اور جو ڈکٹیشن ہے بچے، آپ نے اس کی ڈکٹیشن جو فوج دلی میں تھی یہاں سے لے کر آپ نے یہاں تک اردو نام پایا، یہاں تک آپ نے املاء کی یاد کرنی اور لکھنی ہے. اس کے ساتھ ہم کرتے ہیں ایکسرسائز کا نیکسٹ کویسچن. درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیں. ٹھیک ہے، فرسٹ ہے اردو لفظ ہے عربی کا، فارسی کا، ترکی کا یا ہندی کا؟ ترکی کا ہے. سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ نے پنجاب پر قبضہ کیا 1047 میں کیا تھا. ٹھیک ہے. اردو زبان کا تعلق ہے مسلمانوں سے، ہندوؤں سے، سکھوں سے، عیسائیوں سے، مسلمانوں سے. فوج کے سپاہی بولتے تھے فارسی، عربی، ترکی یا اردو؟ فارسی. قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ ہماری قومی زبان ہوگی عربی، اردو، فارسی یا پنجابی اردو. ٹھیک ہے. اب ہمارے پاس جو نیکسٹ کویسچن ہے، مندرجہ ذیل الفاظ کو تہجی ترتیب کے مطابق لکھیں. ٹھیک ہے. سب سے پہلے ہم نے دیکھنا ہے کہ حروف تہجی میں الف مدہ ثانی آئے گا، اس کے بعد اردو، اس کے بعد پنجابی، فارسی یعنی فارسی نہیں آئے گا، اس کے بعد پنجابی کے بعد ترکی آئے گا، اور پھر اس کے بعد فارسی آئے گا، فارسی کے بعد قومی، قومی کے بعد مذہبی. ٹھیک ہے بچے، آپ نے اس کو اچھے طریقے سے یاد کرنا اور لکھنا ہے.